اور دوسرا ایک بڑا مزیدار واقعہ مجھے یاد ہے پی این سی اے کے زمانے کا، یعنی پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں جب میں جاب کر رہا تھا، تو اس زمانے کا واقعہ یاد ہے کہ مارشل لا لگ گیا. تو مارشل لا سے پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ کے خلاف اگر محکمے کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی حق پہ کوئی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یا آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا، تو آپ اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کر سکتے تھے. آپ اس کو محکماتی طور پہ اس کے خلاف آپ کیس بھی کر سکتے تھے. پھر وہ باقاعدہ چینلز تھے کہ جہاں سے پھر آپ کو انصاف ملنے کی بہت زیادہ توقع ہوتی تھی. لیکن مارشل لا جب لگ جائے تو پھر رول اینڈ ریگولیشنز تو سب سائڈ لائن چلے جاتے ہیں. وہ کسی کے خلاف کچھ بھی ہو جائے، عام حالات میں تو جمہوریت میں عدالتوں تک بھی آپ انصاف حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن مارشل لا میں تو پھر بات ہی نہیں کر سکتے آپ. لیاقت میموریل ہال میں بہت پرانے ملازم بھی تھے جو جب لیاقت میموریل ہال میونسپل کارپوریشن کے پاس تھا اس زمانے سے وہ لوگ جابز کر رہے تھے وہاں پہ، یعنی کوئی ٹیکنیشین تھے، الیکٹریشین وغیرہ، چوکیدار، مالی، اس قسم کی جابز لوگ کر رہے تھے وہاں پہ. ترخان. مارشل لا کے دوران پھر ایک سرکولر آیا کہ جناب جس کی ایج اتنی ہے اس کو بس وہ کل سے نہ آئے. اتنی لمبی نوکریاں کرنے کے بعد ان کو آرام سے یک قلم موقوف آرڈر کر دیا گیا، بس کبھی ختم، دیٹس آل. تو ایک بڑا مزیدار کریکٹر ہوتا تھا وہاں پہ بٹ مالی. وہ بٹ مالی نے کہا کہ مزیدار طریقے سے بولا کرتا تھا، یہ کس نے آرڈر کر دیا ہے، یہ کون آرڈر کر سکتا ہے، میرا تو اتنا لمبا یہاں پہ سروس ہے، میں کل گھر کا چولہا کیسے چلاؤں گا، میں ہوں، میرا بیٹا ہے، وہ بیٹا تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں کدھر جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بس اب آرڈر ہے، آپ تو کل سے آپ ڈیوٹی پہ نہ آئے، آپ کی مہربانی ہے، بس آپ نے جتنی جاب کرنی تھی کر لی. میں کیسے باتیں کرتے ہیں یار، میں کتنے جاواں گا، کس روز جا کے کس دی ماں نوں معافی کہاں گا، میرے کو تو حرام ہے یہ کوئی پیسہ میرے کو ہوئے، میں کل تو روٹی کتوں کھاواں گا. اور اگر تیرا بیٹا جوان ہے اس کو کہو کہ جاب شاب کرے، اور یار وہ تو بس کسے کام دا نہیں ہے، وہ میری گل کتنے سنتا ہے، میرا اس کے ساتھ سمجھ لو کہ تعلق ہی نہیں ہے. حیران ہو کہ وہ میرا پتر کدھر سے ہے. نہیں وہ دیکھو اس کی ساری حرکتیں تو تمہارے جیسی ہی ہیں، مٹی سے کھیل میرے جیسی ہیں، میں تو سارا دن رمبی کھولپا چلاتا ہوں اور تھکتا نہیں ہوں، آج بھی نہیں تھکتا ہوں. تو وہ تو آدھا گھنٹہ کام کرے تو اس کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے. میرے تو کتوں گیا وہ، میرا تو میں تو انہوں کہہ دیتا منہ تے کہ تو میرا پوتا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو بٹ صاحب اب مسئلہ ہو گیا ہے. تو اب وہ سارے اس نے پھر ادھر ادھر سے پوچھا کہ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں. کوئی بھی نہیں، آپ بس زیادہ سے زیادہ یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر خالد سعید بٹ، ان کے پاس جا کے کچھ بات کر سکتے تو کر لو، ورنہ تو اور کچھ بھی نہیں. تو وہ اگلے دن ہیڈ آفس پہنچ گیا، وہاں پہ اجازت لے کے تو بٹ صاحب کے کمرے میں چلا گیا. تو بٹ صاحب بہت سافٹ سپوکن آدمی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے ٹف قسم کے بیوروکریٹ بھی تھے.
تو انہوں نے پیار سے اسے سمجھایا کہ دیکھو بٹ صاحب اب آپ کی عمر ایسی نہیں ہے کہ آپ نوکری کریں، تو آپ فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ ہماری طرف سے فارغ ہیں۔ میرے کول تے زہر کھان جوگا پیسہ بھی نہیں، میں راتی روٹی کتوں کھاواں گا؟ میں آپ کے گھر سے آ کے کھاواں گا؟ یہ چنگا لگے گا تمہیں؟ بٹ صاحب بیچارے ادھر ادھر منہ کر کے اپنی ہنسی بھی چھپا رہے ہیں، لیکن مسئلہ تھا بھی بڑا گمبھیر۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بٹ صاحب بس آپ فارغ ہیں۔ اب اس نے دو چار اور بھی باتیں کی، تو پھر بٹ صاحب نے کہا کہ دیکھیں بٹ صاحب آپ فارغ ہیں تو بس فارغ ہیں، اب آپ جائیں، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ وہ تھوڑا انہوں نے بیوروکریٹک ٹچ بھی دکھایا، تو بٹ صاحب تھوڑی دیر تو خاموش بیٹھے رہے۔ بٹ مالی صاحب پھر ایک دم وہ اٹھا اور جمپ کر کے بٹ صاحب کی میز کے اوپر بیٹھ گیا اور اپنی گردن آگے کر دی۔ اے لے پھاڑ، پھر اپنے ہاتھاں نال میری گچی کوٹ دے، میں نہ رہواں گا، نہ روٹی کھاواں گا، نہ کچھ اور ہوئے گا۔ گچی کوٹ یار، میری گچی کوٹ۔ بالکل بیک فٹ پہ چلے گئے۔ بیٹھو ادھر کے بیٹھو ادھر۔ پہلے میں دس میرا کچھ کرنا ہے، یا تو گچی کوٹ یا پھر میں نوکری واپس۔ بٹ صاحب نے کہا اچھا آپ باہر بیٹھے، میں کچھ سوچتا ہوں۔ تو پھر بٹ صاحب نے اپنے ایڈمنسٹریٹو آفیسر وغیرہ کو بلایا اور کچھ تھوڑا بہت کچھ سوچ ساج کے تو چند لوگوں کی نوکریاں اس بٹ مالی صاحب نے بچا لی، ہمیں گچی پیش کر کے۔